لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے ابلیس کا پوتا دربار نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں۔ بہقی شریف میں سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن ہم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ کوہ تہامہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ظاہر ہوا اور اس نے رسول الثقلین رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس کی آواز جنات جیسی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر اس نے بتایا کہ میرا نام حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عمر پوچھی تو عرض کیا، جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی یا اس سے تھوڑی کم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن دنوں قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ بھی ڈال دیتا تھا تاکہ وہ اقارب کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے ہاتھوں توبہ کر لی ہے اور ان کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک رہا ہوں۔ میں حضرت سیدنا ہود، حضرت سیدنا یعقوب اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی مقدس صحبتوں سے مستفیض ہو چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تجھے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو میرا سلام ان سے عرض کرنا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس امانت سے سبکدوش ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ مجھے آپ اپنی زبان حق کا ترجمان سے کچھ کلام اللہ عز و جل کا تعلیم فرمائیے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مرسلات، عما یتساءلون، اخلاص، معوذتین یعنی فلق اور ناس اور اذا الشمس یہ صورتیں تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جب تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور میری ملاقات نہ چھوڑنا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جنوں اور انسانوں کے رسول ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں جنات بھی ادب سے حاضری دیتے ہیں، اور متعدد جنات سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر مسلمان بھی ہوئے ہیں، بلکہ مسلمان ہونے کے بعد ان سے اپنی اپنی قوم میں جا کر نیکی کی دعوت دینا بھی ثابت ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حق سچ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔